شرف النساء گورنر عبد الصمد دی بیٹی، گورنر دی بیٹی، لاہور دا گورنر سی عبد الصمد، ਉਹਦੀ بیٹی شرف النساء، ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਤਲਵਾਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਇੰਜ ਕਰ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਵਸੀਅਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦੇਣੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖ ਦੇਣੀਆਂ। ਆਪਣੀ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸ਼ਰਫ, ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਵੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਨਾਲ ਤਲਵਾਰ ਰੱਖੇ। ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਕੀ ਖੇਡਦੀਆਂ, ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਖੇਡਦੀਆਂ ਤੇ ਗਾਉਂਦੀਆਂ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਇਹ ਵੇ ਸ਼ਰਫ النساء, ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਬੇਟੀ। ਅੱਜ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦੀ। زکات ضرور کھاندے نے اسلام دی، لیکن دھیاں نو قرآن نہیں پڑھاندے، ویسے غریب ہیں بیچارے سارے۔ جدو دین سارے نو رجا دیندا، پھر دین خود پڑھن پڑھان والے بھی دین وال توجہ نہیں کردے، کہندے نہیں ہن انگلش پیسے روٹی دے گی، پہلے مینوں تو دتی قرآن نے، تے ہن میرے پتر اگوں کہن بھائی ساڈا پیو تو بھکھا رہا، ہن ABC پڑھنی ٹکر تے تاں دے گا، تے دسو خسرت دنیا والآخرہ مولوی ہویا کہ نہ ہویا؟ مولوی خادم نے روٹی قرآن دیتی، پتر کمن نہیں ABC دینی، تے دسو نہ پھر کی دین سمجھیا؟ پھر یہی ہے بھائی رج گئے جدوں تو پھر جناب پھٹ گئے، انجی گل ہے جدوں رج گئے پھر پھٹ گئے۔ تے ایک گل ضرور ہے، اسلام قیامت تک کسے خاندان دا، کسے درگاہ دا، کسے مولوی دا، کسے پیر دا، کسے عوامی چودھری دا، اسلام اپنی طاقت نال قیامت تک کھڑا ہونا ہے۔ سالبہ نے حضور کو دعا کرائی نا، بکریاں زیادہ ہو گئیاں، مدینہ منورہ جگہ کوئی نہ رہی، پھر جنگل چلے گئے، اجے تک انہاں حضور دا کلمہ صحابی سن۔ جدوں زکات دا حکم آیا حضور نے صحابہ نو بھیجا، تے سالبہ کہنے لگا یہ تے ٹیکس لگدا ہے، بکریاں کوئی نہ دتیاں۔ واپس آ کے صحابہ دسیا جی وہ تے کہندا ہے جی ٹیکس لگدا ہے۔ حضور نے فرمایا واہ سالبہ، فرمایا سالبہ تے برباد ہو گیا۔ پھر وہ بکریاں لے کے حضور دی بارگاہ وچ آئے، انہاں کہا لے لو جی زکات لے لو۔ میں انہاں لوگاں نال گل کرن لگا جڑے دین دا کام نہیں کردے، ناموس رسالت دا کام نہیں کردے، ختم نبوت دا کام نہیں کردے، دین واسطے خیر خائی دے جملے نہیں کہندے، انہاں واسطے میں گل کرن لگا۔ ایک جملہ انہیں کیا جناب یہ ٹیکس لگدا ہے۔ جدوں دوبارہ زکات لے کے حضور دی بارگاہ وچ آیا، حضور نے فرمایا اللہ نے مینوں منع کر دیتا ہے، ہن تیری زکات نہیں لینی، آج لے ان کی پناہ۔ ہاں جے حضور دے دین دا تو کم نہیں کرے گا، حضور دی عزت تے تو کم نہیں کرے گا، تو کی سمجھدا اسلام تیرے پیراں وچ پوے گا؟ زکاتاں پھر لے کے بھی اگلے آئے، فرمایا ہن رب کہندا نہیں لینی۔ کل تو کام کرنا بھی چاہے نا تے ادھروں توفیق نہ ملی، پھر کی کرے گا؟ کر تیرا دل کرے میں حضور دی عزت تے کم پیرا دیواں تے مالک مسترد کر دیواں، پھر کی کرے گا؟ آج لے ان کی پناہ۔ جدوں میرے آقا دے دین دی گل آوے تے کدے کوئی نہ سمجھے میں نہ کیتا تے کام نہیں ہونا، نہ نہ کام بڑا ڈاڈا ہونا ہے۔ صرف مالک ویکھ دین بھئی اے ساڈے منن والے کردے کی پین، نہ 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 بالکل اے مت کوئی سمجھے۔ کیوں جی؟ ہاں ورنہ منگولیاں دا کتا بھی سونے دی زنجیر توڑ کے گستاخ نو پہ جاندا۔ ہاں یہ گل چھڈ دیو، اے سارے میں علل اعلان پوری دنیا تے گل کر رہا، جنہیں کلمہ پڑھیا تے پھر کبھی میں حضور دے دین دا کام نہیں کرنا، پھر وہ بندہ زندہ رہا۔ صدیق اکبر دے زمانے زکات لے کے آیا، صدیق اکبر فرمایا وہ کلمہ پڑھدا رہا، اسلام انہیں نہیں چھڈیا۔ یہ مت سمجھے کوئی جے ایک جملے نال ہی بندہ کتھے چلا جاندا۔ ہاں بے ایمان ہونے واسطے کوئی ٹن کفر نہیں چاہیدا ہوندا، کوئی 500 گل نہیں چاہیدی ہوندی، گل ایک نہ بھی بندہ بے ایمان ہو جاندا۔ تے بے ایمان بھی یہ ہو جا ہوندا کہ کلمہ بھی پڑھدا رہے، نمازاں بھی پڑھدا رہے۔ صدیق اکبر دے زمانے سالبہ پھر زکات لے کے آیا، صدیق اکبر فرمایا جی دی زکات رسول اللہ نے لی، میں کیویں لواں؟ پھر حضرت عمر دے زمانے بھی زکات لے کے آیا، کہ معافی پھر بھی نہ ملی۔ اے مت ہاں منگ پناہ محمد بخشا بے پرواہ جنابوں، متا کوئی گل اولی نکلے رد ہو جائیں اس بابو۔ مت کوئی تبصرے کرے ممتاز قادری دے بارے، تو ظالمہ پیرا نہیں دے سکیا، غازی تنویر دے بارے کوئی مت گل کرے، غازیان اسلام دے بارے تو پیرا نہیں دے سکیا، تے جنہ دتا تو نہ دتا نے کردا، تے جاندا ہے کس بارگاہ وچ تو گل کرنا۔ ممتاز قادری کوئی ذاتی دشمنی تو ہے سی نہیں، اج تک لوگوں نے درد اٹھ رہے ہیں ممتاز قادری دے بارے۔ میں کہا پترو یہ قیامت تک کے درد اٹھتے رہنے، کیونکہ ممتاز قادری کم اتنا بڑا کیتا